بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے 1980 کے اواخر کی یا 81 کے شروع کی۔ ابھی المورد کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم اسلامی چھوڑ چکا تھا اور جاوید احمد غامدی صاحب کو میرے اس فیصلے پر بہت پریشانی تھی۔ میری طرح کچھ اور نوجوان بھی تھے جو ان سے رجوع کرتے تھے دین کو سیکھنے کے لیے، مگر وہ کچھ ابھی تیار نہیں تھے کہ ہم لوگوں کو پڑھائیں۔ مگر شاید جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس نے تو دین کا وہ کام اب چھوڑ دیا ہے کہ جس میں وہ ایکٹیو تھا، تو کہیں اس کو کہیں اور بے راہ روی کا یا غلط راستے کا انتخاب کرنے کا خیال نہ آئے، تو انہوں نے ایک لیکچرز کی سیریز کا آغاز کیا۔ جو بات مجھے آج تک یاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، باغ جناح میں مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائبریری تھی، اب بھی وہ لائبریری شاید ہو۔ اس کے سامنے جو لان ہے اس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھاس پر، زمین پر، اور کچھ لوگ تھے جن کے سامنے غامدی صاحب نے گفتگو کی۔ ان میں میرے علاوہ ڈاکٹر منیر احمد تو تھے ہی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی غامدی صاحب کے متعارف ہوئے، آگے پیچھے کی بات ہے، بلکہ سچی بات یہ کہ ایک ساتھ ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے متعارف ہوئے، پھر اس کے بعد غامدی صاحب سے بھی تعارف ہوا۔ اور اس غامدی صاحب کے کہیے لیکچر میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار بھی موجود تھے، کہ جو پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی کے ہیڈ بھی رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ کچھ ڈاکٹر اسرار غامدی صاحب کے خیالات سے کمفرٹیبل نہیں ہیں، ٹو سے دا لیسٹ، مگر اس کے باوجود ان کو غامدی صاحب کے خیالات اور ان کی انڈرسٹینڈنگ سے دلچسپی تھی، تو وہ اس جگہ موجود تھے۔ مگر جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ ہم نوجوانوں کو انہوں نے دین کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کا آغاز کیا، اور پہلا لیکچر اس موضوع پر تھا کہ صحیح سوال کی کیا اہمیت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ سوالات یا irrelevant ہوتے ہیں یا وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ اگر سوال ریلیونٹ ہے تو وہ علم کا دروازہ کھولتا ہے، اس سے بہت سی نئی باتیں سامنے آتی ہیں اور انسان علم کی ترقی میں آگے بڑھتا ہے۔ لیکن غلط سوال، irrelevant سوال جو بے تکا ہے، اس سے انسان کے نہ صرف یہ کہ علم میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم میں آگے نہیں بڑھ پاتا، وہ بس الجھ جاتا ہے۔ میں آج جب پیچھے دیکھتا ہوں اور غامدی صاحب کی اس بات پر غور کرتا ہوں، تو ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ یہ بات غامدی صاحب نے قرآن مجید ہی سے سیکھی تھی۔ یہاں قرآن مجید ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، سوال کریں، سیکھیں، غور کریں، قرآن مجید پر تدبر کریں، یہ جانیں کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، اور اس غرض سے ہم قرآن مجید کے ظاہری تضادات پر غور کریں۔ وہیں پر قرآن مجید نے کفار کی بعض باتیں بیان کی ہیں، بعض سوالات نقل کی ہیں، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے اس سوال کی کوئی تک نہیں ہے،
یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آخرت کب آئے گی؟ اے پیغمبر، آپ کا اس سوال سے کیا تعلق؟ یہ تو صرف آپ کے رب ہی کے علم میں ہے۔ جب وہ دیکھ لیں گے آخرت کو تو وہ خیال کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں شاید یا ایک صبح گزاری یا ایک شام گزاری۔ سو سوال کا ریلیونٹ ہونا یہ بڑا اہم ہے، اور یہ بات انسان خود جان لیتا ہے کہ صحیح سوال کیا ہے، اور وہ سوال کون سا ہے کہ جو سیکھنے سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ بحث برائے بحث کی غرض سے اٹھایا گیا ہے۔ ایک سوال سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری طرح کے سوال سے انسان علم سے محروم ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح سوالات کو اپنے اندر پیدا ہونے کے لیے موقع فراہم کریں، ان پر غور کریں، اور غلط سوالات کو اپنے سے دور رکھیں۔